بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے خلاف مسلح کارروائی یا خروج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست میں خانہ جنگی کو بدترین برائی سمجھا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ تھی کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور محمد بن سیرین کی روایت کے مطابق تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے لیے ایسی ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر مکہ اور تمہارے اس دن عید الاضحیٰ کی حرمت ہے۔ تم سب اپنے پروردگار سے جا کر ملو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، لہٰذا میرے بعد پلٹ کر ایسے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ بات پہنچائی جائے وہ اصل سننے والے سے زیادہ اسے محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا، یاد رکھو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ چنانچہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی اور خانہ جنگی سے بچنے کے لیے شریعت نے بڑی سے بڑی برائی کو بھی گوارا کر لیا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مختلف عنوانات اور مختلف اسالیب سے یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی شخص خلیفہ یا امیر بن جائے تو چاہے وہ فسق کا ارتکاب کرے یا لوگوں پر ظلم کرے، کسی بھی حالت میں اس کے خلاف مسلح بغاوت نہ کرو تاکہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی نوبت نہ آئے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں کہ اچھی طرح سن لو کہ جس شخص پر کوئی حکمران بنا ہو، پھر وہ اس کو کسی معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو جس معصیت کا وہ ارتکاب کر رہا ہے اسے برا سمجھے، لیکن اطاعت سے ہرگز ہاتھ نہ کھینچے۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان میں ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے دل انسانوں کے جسم میں ہوتے ہوئے شیطانوں کے دل ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر کی سماع و طاعت سے کام لیتے رہو، اور اگر تمہاری پشت پر مار پڑے اور تمہارا مال چھین لیا جائے تب بھی سماع و طاعت سے کام لو۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، اگر زمین میں اللہ کا کوئی خلیفہ موجود ہو، پھر وہ تمہاری پشت پر مارے اور تمہارا مال لے لے تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا دفاع کرنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ جس طرح سے مسلمانوں کے درمیان بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کرو جس سے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی لازم آئے۔ البتہ ایسے حاکم کو پرامن ذرائع سے معزول کرنا واجب ہے جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے، اور حتی المقدور اپنا دفاع کرنا بھی جائز ہے، جس کی کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے۔
صرف ایک صورت ایسی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح خروج کے ذریعے امیر کا تختہ الٹنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جس بات پر بیعت لی وہ یہ تھی کہ ہم سمع و طاعت سے کام لیں گے، چاہے پسندیدگی کی حالت ہو یا ناپسندیدگی کی، تنگی ہو یا خوشحالی، اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہو، اور اہل اقتدار سے اس کے اقتدار میں جھگڑا نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ایسا کھلا کفر دیکھ لو جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح ثبوت موجود ہو۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ امیر کے خلاف ہتھیار اٹھا کر اس کا تختہ الٹنے کی کوشش صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب اس سے کھلا کفر سرزد ہو جائے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ بالکل کھلا ہوا کفر ہو جس کے بارے میں ہر شخص یہ سمجھ سکے کہ یہ کفر کی بات ہے۔ اس لیے کفر کے ساتھ بواہ کی قید ہے، اور اس بات کے کفر ہونے پر بھی اور امیر کی طرف سے اس کے سرزد ہونے پر بھی واضح ثبوت یا دلیل موجود ہو۔ محض سنی سنائی باتوں یا قیاسات اور اندازوں یا پروپیگنڈے کی بنیاد پر اس کے کافر ہونے کی رائے قائم نہ کر لی گئی ہو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ نکتہ بھی بیان فرمایا کہ حدیث میں جو الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں ان سے مراد آنکھوں سے دیکھ لینا ہے، محض رائے قائم کر لینا نہیں، کیونکہ رویت کو یہاں ایک مفعول کی طرف متعدی کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رویت عین مراد ہے۔ اگر رویت قلب مراد ہوتی تو متعدی الی مفعولین ہوتا، اور رویت عین کے معنی یہ ہیں کہ بالکل آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ محض شبہ ہو یا قیاس آرائی کی گئی ہو تو اس وقت خروج جائز نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کا کفر ہونا بھی متفق علیہ ہو اور امیر سے اس کا صدور بھی یقینی ہو، تب خروج جائز ہوگا۔ نیز دو شرطیں اور ظاہر ہیں، ایک یہ کہ اس کو طاقت کے ذریعے ہٹا دینے کی قدرت ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کو ہٹانے میں اور کوئی اس سے بڑا مفسدہ پیش آنے کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً یہ کہ غالب گمان ہو کہ اس کو ہٹانے کے بعد بھی طالبان اقتدار کے درمیان جنگ جاری رہے گی اور کسی ایک شخص پر لوگ متفق نہیں ہو سکیں گے، اور تمام تر جدوجہد کے بعد بھی عوام کو مسلسل خون ریزی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، یا اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی دشمن ملک چڑھائی کر کے ملک پر قبضہ کر لے گا، اور ابھی تک تو صرف امیر ہی کافر تھا، اب پورا ملک دارالاسلام کی حیثیت کھو بیٹھے گا اور دشمن ملک کے تسلط سے دارالکفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔